تحریک پر تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، الٹا اس بات کی باقاعدہ ایک دلیل ہمیں مل گئی ہے کہ اگر الیکشنوں میں ہم نے جانا ہے اور الیکشنوں پر ہم نے اعتماد کرنا ہے تو پھر تحریک جو ہے عوام سمجھیں گے کہ یہ شاید ہمارے لیے نہیں لڑ رہے، یہ صرف اپنے ایک عہدے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو میرا تو اپنا ذاتی ذہن ابتدا وقت سے ہی یہ سینٹ کے الیکشن، ضمنی الیکشن وغیرہ کے بارے میں نہیں تھا، لیکن جب سب لوگ ایک اتفاق کرتے ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، جب اتفاق رائے ہو جاتا ہے سب لوگوں کا تو ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ ورنہ میرا اپنا ذاتی ذہن یہ کہتا ہے کہ اس وقت صرف پبلک کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ پبلک کو جو 2-3 سالوں کے ساتھ جس کرب سے قوم گزر رہی ہے، آج قوم آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ میری آواز کب بنیں گے۔ بیسی ادارے یا کچھ اور بھی ساتھ نادیدہ قوتوں کے بغیر اس قسم کی انجینئرنگ نہیں ہو سکتی جی۔ لہذا اب یہ کہنا کہ جی ہمارا نام کیوں لیتے ہو اور ہم نے کب ایسا کیا ہے، اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ اب نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن پبلک اب جانتی ہے کب تک ان چیزوں کو چھپایا جاتا رہے گا اور کب تک اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی ایک کوشش کی جائے گی۔ اس طرح سے لوگ سمجھتے ہیں ساری چیزیں۔ آج کے جو الیکشن قوم نے دیکھا، بالکل میں تو کلیئر ہوں اس بات پر کہ انجینئر اور ابتدائی میں جب پولنگ بوتھ پر کیمرے پکڑے گئے، یہ کس نے لگائے تھے، کس مقصد کے لیے لگائے گئے تھے، کیا معلوم کرنے کے لیے لگائے گئے تھے؟ ظاہر ہے کہ ممبران کے ووٹ کو چیک کرنے کے لیے کہ وہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں، اور ان پر ایک پریشر تھا اس بات کا کہ ہم آزادانہ طور پر اپنا ووٹ استعمال نہ کر سکیں۔ لیکن پھر بھی جو نتائج سامنے آئے ہیں، مجموعی طور پر جو الیکشن کا نظام ہے یہ پہلے سے انجینئرڈ تھا، اور سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ جو 7 ووٹ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کے مسترد کیے گئے ہیں، اس کے مسترد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ صرف اس بات پر کہ اس کے نام کے اوپر مہر لگی ہے۔ میرے خیال میں تو ہم نے تو بہت سے الیکشن لڑے ہیں اور مہر لگائے ہیں، پبلک نے لگائے ہیں، بس یہ ہو کہ نام والی علاقے میں دائیں بائیں لیکن نام والے علاقے میں ہوں، اس پر میرے خیال میں کورٹ کے فیصلے بھی آ چکے ہیں کہ جب تک یہ بات واضح ہو رہی ہو کہ ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے حتمی طور پر طے کرنے کے لیے کچھ وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یعنی چونکہ ہم تو ذمہ دار ہیں نا جی، ایک صحافی سوال تو کر سکتا ہے لیکن وہ چونکہ اس مسئلے کا اصل ذمہ دار تو نہیں ہے، فیصلے تو ہم نے کرنے ہوتے ہیں، تو کچھ چیزوں کے لیے ہمیں چند روز کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے ہم تاریخ مقرر کرتے ہیں، پھر اسی دن پر ہم سارے مسائل کو غور کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جب بھی ہم نے میٹنگ کی ہے، اس میں کوئی ایک میٹنگ بھی ایسی نہیں کہ جس کے فیصلے متفقہ طور پر قوم کے سامنے ہمیں نہ رکھے ہوں۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ فوری طور پر اس پر فیصلہ دینا اس میں شاید دقت ہوتی ہے، تو ہم اس کے لیے اگلے ایک اجلاس رکھ لیتے ہیں۔ مولانا صاحب، ظاہر ہے جی کہ ایک ہے ممبرشپ، ایک ہے کہ آپ اس ادارے کو ہیڈ کریں، تو ایز اے چیئرمین یوسف رضا گیلانی قبول نہیں تھی، اور صرف یہ تعصب کہ قومی اسمبلی میں وہ ووٹ کے ذریعے سے سینٹ کے ممبر بن گئے ہیں، تو یہ کھیل باقاعدہ منصوبے کے تحت کھیلا جاتا ہے کہ کہاں پر ہم نے اس تعصب کو ظاہر کرنا ہے، ہمارے بارے میں جو تعصب پیدا ہو اس کو کس طرح ہمیں کاؤنٹر کرنا ہے۔ تو ایک آدھ واقعہ ایسا ہو جاتا ہے جس میں وہ پبلک کو ایک میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، آپ حصہ لے لیا ہے، اور پھر حصہ لینے کے بعد اس کا جو نتیجہ آیا ہے اس پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، اور جو ووٹ مسترد ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس پر تو کورٹ پہ جانا چاہیے، اور شاید ہم یہی فیصلہ کریں کہ ہم فوراً کورٹ پہ جائیں۔ لیکن ہم نے تحریک کے حوالے سے اس کے ماڈیولٹیز کو طے کرنے کے لیے 15 مارچ کو اجلاس بلایا ہوا ہے سربراہی اسلام آباد ہی میں، اور انشاءاللہ اس میں ہم لانگ مارچ کے حوالے سے تفصیلی فیصلے کریں گے، اور اس بات پر بھی غور کریں گے کہ لانگ مارچ کی افادیت وہ پارلیمنٹ کے
استعفوں کے ساتھ ہی وابستہ ہے، ورنہ اس کے بغیر شاید اس کی افادیت کرنا ٹوٹنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ پی ٹی ایم بہرحال ایک ہی پیج پر ہے اور سب کا ایک موقف ہے کہ یہ الیکشن انجینئرڈ تھا، اور اس کے اندر آج جو ووٹ مسترد کیے گئے ہیں یہ بدنیتی پر مبنی ہے، ایک بڑی غلطی ہوئی ہے، اور جس کی بنیاد پر ہم چاہیں گے کہ کورٹ پہ جائیں تاکہ یہ سلسلہ جمہوریت کو تو چلتا رہے گا۔ آج کا الیکشن تو نہیں ہے، کل اور بھی ہوں گے، تو یہ تو ایک اتنی بڑی غلطی آج ہوئی ہے کہ تو آئندہ کے لیے ایک نظیر بن جائے گی، ایک دلیل بن جائے گی آئندہ کے لیے۔ تو اس لیے کورٹ کے پاس جانا اس حوالے سے بھی ضروری ہے تاکہ بات واضح ہو جائے کہ اس سے ووٹ خراب نہیں ہوتا۔ بہت خوش اور حیدری ایک غریب آدمی ہے، اس کے مقابلے میں جو کھڑا ہے وہ ارب پتی کھرب پتی ہے، تو وہ وہاں پر شاید وہ کھیل کھیلا گیا ہوا، تو کوئی نہ کوئی کھیل، چاہے وہ دوسرا کھیل کھیلا جائے چاہے یہ کھیل کھیلا جائے، کھیل تو کھیلے جا رہے ہیں۔ تو فون پر باتیں ہوئی، میرا رابطہ رہا ہے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی، اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی، مولانا غفور حیدری صاحب کے ساتھ بھی، اور یہ ساری صورتحال ہم نے ڈسکس کی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے ساتھ بات کروں۔ اچھا